إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير حدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. حضرت تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے. سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین آج میں آپ سب کے سامنے سورہ رحمان کی کچھ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامع کرام، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں مسلسل پچھلے 3-4 جمعہ سے میں سورہ رحمان کی بات کر رہا ہوں. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ رحمان کی کانٹیکسٹ کو بیان کیا تھا کہ سورہ رحمان کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی. اس بات کو پھر سے میں دہراتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم قرآن کی کسی سورے کو اٹھائیں اور اس کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں اس کا کانٹیکسٹ رہنا چاہیے کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی اور جب نازل ہوئی تو لوگ کا کیا مائنڈ سیٹ تھا. تو سب سے پہلے سورہ رحمان جو ہے ان کافروں کے لیے تھا جو اللہ کو تو پہچانتے تھے، یہاں تک کہ وہ سب بلیو کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بنایا ہے. یعنی میں خاص کر کے
قریش کی بات کر رہا ہوں کہ قریش کو معلوم تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ ان کا رب ہے، اللہ یہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، سب کچھ بلیو کرتے تھے. یہاں تک کہ قریش یہ بھی جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے رسول ہے. کیونکہ قریش سے زیادہ عربی کون جان سکتا ہے، اور قریش میں جو لیڈر تھے وہ لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے اور کسی کا ہو نہیں سکتا. تو ان لوگوں نے قرآن کو جانتے ہوئے کیوں ٹھکرا دیا؟ قرآن کو جانتے ہوئے اس پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ سب سے بڑا اس کا جڑ تھا کہ جلن. وہ لوگ یعنی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی انسان کی پیروی کریں. اور بھی بہت سارے چیز ہے جو انشاءاللہ جب وقت ملا تو بتائیں گے. جلن بھی تھا. جلن کس چیز کا تھا؟ کہ یہ لے کے خاندان لے کے تھا. وہ ہم انشاءاللہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بہت بار ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کو تم جانتے ہو تو تم اللہ پر بلیو کیوں نہیں کرتے، اور جب اللہ کو تم مانتے ہو کہ اللہ رب ہے تو تم یہ تم بلیو کیوں نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم میں سے ہی ایک رسول کو بھیجتا ہے اور تم کو ہدایت دیتا ہے تاکہ تم اچھے اعمال کر سکو اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکو. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان میں جتنے بھی کچھ ہے یہ سب اللہ سے مانگتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، جو لوگ کافر ہیں یا جو لوگ اللہ پر بلیو نہیں کرتے، جو اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ رب ہے، تو وہ لوگ تو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، وہ تو کسی بت سے یا آگ سے یا پیڑ سے، وہ کسی اور سے مانگتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہا کہ یہ زمین و آسمان میں جتنے کچھ ہے سب اللہ سے مانگتے ہیں. ہم نے پڑھا سورہ تغابن میں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان میں جتنے بھی کچھ ہے سب اللہ کے پاکے بیان کر رہے ہیں، کچھ لوگ چھوڑ کے، یعنی کچھ انسان چھوڑ کر، یعنی کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں سب اللہ کے پاکے بیان کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ انسان، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کچھ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، یعنی سارے مخلوقات. اب یہاں پر بات دیکھیے، کوئی انسان اگر اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے یعنی اللہ پر بلیو نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو نہیں دے رہے. اگر کوئی یہود ہے یا نصارہ ہے یا کوئی اور بھی مذہب کا ہو، وہ اللہ پر یقین تو نہیں رکھتا ہے لیکن اللہ اسے بھی دے رہا ہے. کیسے؟ وہ یہ ہم جو سانس لیتے ہیں، یہ سانس کون ہم لوگوں کو دے رہا ہے؟ اللہ بھی چاہے تو کسی انسان کے سانس کو، کسی انسان کے ہارٹ بیٹ کو روک دے. اس کا مطلب اللہ جو ہمارا دل ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی وہ بیٹ کر رہا ہے. وہ ہمارا جو بلڈ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے. جو ہمارا ہڈی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہی روز ہم بڑھ رہے ہیں. آج میرا ہائٹ تھا اتنا، لیکن کچھ سال بعد میرا ہائٹ ہوا اتنا. یہ ہائٹ کیسے بڑھا؟ یعنی اللہ کے حکم سے. یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان میں جب سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی نہ ہوتا ہے. تو چاہے انسان اللہ سے مانگے یا اللہ سے نہیں مانگے، اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو گالی دیتے ہیں. بہت ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو گالی تک دیتے ہیں.
پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے, اللہ اس کو کھلاتا ہے, اللہ اس کو پلاتا ہے. اچھا تو یہ بات ہے. اور یہاں پر ہے کل یومن ہوا شان کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو آپ خود کر پائیں, یعنی ویسا کام جو صرف آپ ہی کر پائیے گا. تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنے کچھ ہے سب اللہ سے مانگ رہے ہیں, اور اللہ یعنی اللہ اس کام کو کرتا ہے جو اللہ کر پائے گا. جیسے زمین و آسمان میں اس زمین میں کتنے انسان ہیں, سب کا جان لینا ہے. تو آپ ذرا امیجن کیجئے گا اس بات کو, کیا ایک وقت میں کیا بہت سارے لوگ اللہ جان نہیں لیتے ہیں؟ تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ ایک ٹائم میں ہر ایک کا جان لے لیں. اللہ اس چیز پر اللہ وہ کام کرتے ہیں ہر روز کہ کسی کو جان دینا ہے. کوئی چیٹی ہے, اس کو کب کھانا ملنا ہے, کس وقت پر ملنا ہے, اس کا کتنا بچہ ہوگا, چیٹی کی بات کر رہے ہیں بس ابھی, چیٹی کی. وہ اللہ ہر چیز, اللہ جو ہر روز اس چیز کو دیکھتا ہے. اور یہ تو چیٹی کی بات ہوگی. یہ آسمان میں اتنے زیادہ سیلسٹل باڈیز ہیں, یعنی سیارہ ہے یہ آسمان میں, اس کو گھمانے کا, اس کو کنٹرول کرنے کا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. یعنی اللہ جو ہے وہ ہر کام کرتے ہیں جو اللہ ہی کر پائیں گے ہر روز. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, آپ کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, کیا ہے کہ زمین و آسمان والے اسی سے مانگتے ہیں, یعنی اللہ سے ہی مانگتے ہیں, اور ہر روز وہ ایک شان میں ہے, یعنی ہر روز, ہر ایک وقت, ہر ٹائم, ہر پل میں اللہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ ہی کر پائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ فری نہیں ہے, مطلب اللہ کو ٹائم نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں پر شان کا مطلب یہ ہے, اس لیے اللہ نے شان کا مطلب یوز کیا ہے کہ اللہ ہی وہ کام کر پائے گا جو اللہ ہی کر پائے گا. وہ کام وہ اللہ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا. اور کوئی آدمی کہے گا کہ اللہ تو بیزی ہے, اللہ تو بڑا کام کر رہا ہے, اللہ تو کچھ تارا کو بنا رہا ہے, کسی کو مار رہا ہے, کہ مطلب یہ کہتا ہے کہ اللہ بڑا کام کر رہا ہے, اللہ تو چھوٹا کام تو نہیں دیکھے گا. اگر ہم اپنے فون میں کچھ غلط کام کریں تو اللہ تو نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو بیزی ہے. بالکل غلط. اللہ جب ہم نے پڑھے نا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی اللہ ایک چھوٹے بڑے ہر چیز کو جانتا ہے, اللہ خود کنٹرول کر رہا ہے. اور اگر انسان کو ابھی بلیو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ اس کے ہر ایک چھوٹے کام کو لکھ رہا ہے, تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو دکھا دے گا. آپ کبھی سورہ کہف پڑھیے گا تو اس میں آیات ہے جو ہم کو بہت پسند ہے. اللہ کیا کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسے گناہگار لوگ ہوں گے جن کو اپنا اعمال نامہ دیا جائے گا, اور جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو وہ گھبرا جائے گا, اس کے دل میں دہشت چھا جائے گی, اور وہ یہ کہہ اٹھے گا یہ کیسی کتاب ہے, اس میں نہ چھوٹا نہ بڑا, یہ اس میں ہر ایک گناہ لکھا ہوا ہے, اور وہ ڈر جائے گا. مطلب وہ انسان جو کہہ رہا تھا کہ یہ تو ہم چھوٹا گناہ کر رہے ہیں نا, کیا مطلب ہے اسے, وہ انسان کل قیامت کے دن دیکھ لے گا کہ اللہ اس کے ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ کو اللہ لکھ لیا ہوگا, اور وہ خود پچھتائے گا, اور بہت
دفعہ یہ ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹا گناہ کر کے خود بھول جاتے ہیں, اور یہ ہم کو بھی نہیں پتا کہ ہم کتنا چھوٹا چھوٹا گناہ کیے ہیں, ہم بھی بھول گئے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سارے گناہوں کو یا اچھے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال نامہ میں دکھائے گا اور ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھایا ہے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے حساب کو آسان لے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حساب کو بہت آسانی سے لے. اور لاسٹ آیت پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی اللہ تمہارے ہر کام کو, اللہ تمہیں جو چاہیے اور وہ اللہ تمہیں وقت پر دیتا ہے, اس کے بعد تم اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ, جنوں اور انسانوں کے گروہ عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہوں گے. اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے, اس لیے تھوڑا میں کہہ رہا ہوں اس میں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے اب یہاں سے قیامت کی بات شروع ہو جائے گی. پہلے کہتے اللہ الرحمن علم القرآن, اور یہ زمین و آسمان میں اللہ نے کیسے بنایا ہے, اور تمہارے جسم کو اللہ نے کیسے بنایا ہے. اس کے بعد کہا اللہ کہ ہر چیز اس زمانے میں فنا ہونے والی ہے اور صرف اللہ ہی باقی رہیں گے. اس کے بعد اللہ یہاں پر یہ فرمائیں گے کہ اللہ نے اس دنیا کا اگزامپل دے دیا. اس کے بعد اللہ قیامت کی دن یہاں بات کریں گے. تو یہاں پر وقت کی بہت کمی ہے, تو میں یہیں سے ختم کرتا ہوں. اور اگر انشاءاللہ وقت اگر ہمیں دیا گیا تو اور میں کہوں گا آخر میں اللہ سے دعا کیا رب العالمین جو ہم نے کہا ہے اس میں اگر تھوڑی بھی غلطی اور مسٹیک ہو جائے تو یا اللہ ہم سب کو معاف عطا فرما اور ہم سب گناہوں کو معاف عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد, يقول الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يا رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.